دوستوں، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک ایسی داستان جو آپ کو وقت کے اندھیروں میں لے جائے گی۔ ایسی کہانی جس میں چھپی ہے محبت، راز، خوف اور وہ سچ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، کیونکہ یہ سفر آپ کی زندگی کی سب سے دلچسپ سواری ہونے والا ہے۔ کہانی کا نام اندھیرے کا مسافر۔ تو چلتے ہیں اپنے کہانی کے باب نمبر اول پر۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی گلیاں سنسان، صرف ہوا کی سیٹی بجتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک پرانا مکان جس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازہ اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ اس مکان میں صرف ایک دیا جل رہا تھا۔ یہ مکان فراز کا تھا۔ فراز ایک عام سا نوجوان، مگر کتابوں اور کہانیوں میں گم رہنے والا۔ اس رات جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پرانی کتاب کے اوراق پلٹ رہا تھا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت دستک کا آنا عجیب تھا۔ فراز چونکا۔ وہ آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، صرف ہوا کا جھونکا آیا، مگر فرش پر ایک لفافہ پڑا تھا، پرانی مٹی سے اٹا ہوا، اور اس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا۔ فراز نے لفافہ اٹھایا۔ اندر سے ایک پرانا خط نکلا۔ کاغذ بھورا پڑ چکا تھا۔ خط میں صرف ایک جملہ لکھا تھا: اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو سورج نکلنے سے پہلے پرانے قلعے تک پہنچ جاؤ۔ یہ پڑھ کر فراز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا، آخر یہ خط کس نے لکھا اور کیوں؟ کمرے کی خاموشی بڑھنے لگی، جیسے دیواریں بھی یہ راز سننا چاہتی ہوں۔ اچانک کھڑکی زور سے بند ہوئی اور کمرے کا دیا بجھ گیا۔ اندھیروں میں صرف فراز کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی، اور یوں اس کی زندگی کا سب سے خوفناک سفر شروع ہونے والا تھا۔ باب نمبر 2، قلعے کی راہ۔ فراز نے خط کو بار بار پڑھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا: یہ خط کس نے بھیجا اور قلعے میں کیا ہے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر واقعی یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے تو صبح ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا ہی ہوگا۔ رات کی تاریکی گہری تھی۔ فراز نے ایک ٹارچ، جوتے اور پرانی جیکٹ اٹھائی، دروازے کو تالا لگایا اور گلی میں نکل آیا۔ شہر کی بتیاں دور تک بجھی ہوئی لگ رہی تھیں، جیسے پورا محلہ سو گیا ہو یا کسی نے جان بوجھ کر خاموشی طاری کر دی ہو۔ قلعہ شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر باہر تھا۔ پرانا، اجڑا ہوا اور دیواروں پر کانٹے دار بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ قلعہ ہمیشہ سے لوگوں کے لیے خوف کی علامت تھا۔ کہتے تھے کہ وہاں رات کو روشنی جلتی ہے، مگر کوئی دیکھ نہیں پاتا کہ کون ہے۔ ویران جنگل کا راستہ۔ فراز جیسے ہی جنگل کے راستے پر پہنچا، ہوا مزید تیز ہو گئی۔ ٹارچ کی روشنی بار بار مدھم پڑنے لگی۔ راستے میں سوکھی پتیاں، جھاڑیاں اور کبھی کبھار الو کی آواز سنائی دیتی۔ قدموں کے نیچے کبھی پتا کڑکتا تو فراز کا دل دھڑکنے لگتا۔ وہ آگے بڑھتا گیا، لیکن اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، اس نے خود کو تسلی دی، مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ قلعے کا سایہ۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے قلعے کی دیواریں دکھائی دینے لگیں۔ چاند کی مدھم روشنی میں قلعہ عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔
ٹوٹی ہوئی دیواریں، اوپر لٹکتی جاڑیاں اور مرکزی دروازے پر زنگ آلود لوہا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، قلعے کے اندر سے روشنی کی ایک لہر بار آئی۔ وہ چونک گیا۔ یہ روشنی کسی چراغ یا دیے کی نہیں تھی، بلکہ کچھ اور، بہت تیز اور پر اسرار، غیر متوقع آواز۔ فراز نے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ زنگ کی کڑکڑاہٹ کے ساتھ دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ اسی لمحے اندر سے کسی کی گہری آواز سنائی دی، میں جانتا تھا تم آؤ گے۔ فراز کا خون جم گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ رک گیا، لیکن اندر جانے سے خود کو روک بھی نہ پایا۔ ایک قدم اندر رکھتے ہی قلعے کا ماحول بدل گیا۔ دیواروں پر عجیب نشان کندہ تھے، جیسے کوئی پرانا راز چھپا ہو۔ ہوا میں سرانڈ کی بو تھی اور فرش پر پرانے کاغذ، ٹوٹی مورتیاں اور جلنے کی بدبو موجود تھی۔ آواز دوبارہ آئی، وقت کم ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ باب سوم، اجنبی کا انکشاف۔ فراز کے قدم کانپ رہے تھے۔ قلعے کے اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لیکن روشنی کی ہلکی سی جھلک دور کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس روشنی کی طرف بڑھا۔ کمرہ کھلا تو سامنے ایک لمبا قد، سیاہ چوغا پہنے شخص کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ آدھا سائے میں چھپا ہوا تھا۔ آنکھوں کی روشنی عجیب اور غیر معمولی تھی، جیسے وہ سیدھا دل کے اندر جھانک رہا ہو۔ فراز کی آواز بھرا گئی، کون ہو تم؟ یہ خط کس نے بھیجا؟ اجنبی نے سر جھکایا، پھر دھیمے لہجے میں کہا، خط میں نے بھیجا تھا اور تمہیں یہاں بلانا ضروری تھا۔ فراز چونک گیا، مگر کیوں؟ اجنبی آگے بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ قلعے کی دیواروں میں گونجی۔ یہ قلعہ صرف اینٹوں کا ڈھیر نہیں، یہاں ایک راز دفن ہے، ایسا راز جو اگر سامنے آ گیا تو صرف تمہاری نہیں، پورے شہر کی زندگی بدل جائے گی۔ راز کی جھلک۔ فراز کے لب کانپنے لگے۔ کیسا راز؟ اجنبی نے اپنی جیب سے ایک پرانا لاکٹ نکالا۔ لاکٹ پر خون جیسے دھبے لگے ہوئے تھے اور اس پر کچھ عجیب نشان کندہ تھے۔ یہ نشان تمہارے خاندان سے جڑا ہے فراز۔ فراز حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے خاندان سے؟ لیکن کیسے؟ اجنبی کی آواز بھاری ہو گئی۔ تمہارے دادا دی اس قلعے کے آخری محافظ تھے، لیکن وہ ایک رات اچانک غائب ہو گئے۔ کسی نے سوچا کہ وہ مر گئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ غائب نہیں ہوئے بلکہ قید کیے گئے ہیں۔ فراز کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کیا میرے دادا جی زندہ ہیں؟ اجنبی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ زندہ، مگر ایک ایسی قید میں جو وقت سے بھی پرانی ہے۔ اچانک قلعے کی دیواروں پر عجیب نشان روشن ہونے لگے۔ کمرہ لرزنے لگا، ہوا میں سرد جھونکے چلنے لگے، جیسے قلعہ خود جاگ رہا ہو۔ اجنبی کی سخت لہجے میں کہا، تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو قلعے کے راز کو قبول کرو یا پھر ہمیشہ کے لیے اس اندھیرے میں کھو جاؤ۔ اجنبی کی باتوں سے فراز کا دماغ سن ہو گیا۔ کمرہ لرز رہا تھا، دیواروں پر روشن نشان اور ایک دوسرے سے جڑ کر کسی عجیب دروازے کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ فراز نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اجنبی نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو تمہارے دادا نے چنا تھا، لیکن یاد رکھو، ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی اجنبی نے لاکٹ فراز کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی لاکٹ اس کی ہتھیلی کو چھوا، دروازہ دھاڑ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر سے ایک ایسی روشنی نکلی جس نے پورے کمرے کو روشن کر دیا۔ روشنی کے پیچھے صرف اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے میں کسی کے سانس لینے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔
فراز کا دل دھڑکنے لگا، وہ جانتا تھا یہ قدم اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ فراز نے قدم اندر رکھ دیا، دروازہ پیچھے سے دھماکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اب وہ ایک لمبی سرنگ میں تھا، دیواروں پر خود بخود چراغ جلنے لگے، جیسے قلعہ خود اسے راستہ دکھا رہا ہو۔ سرنگ کے آخر میں ایک بڑا ہال تھا، ہال کے وسط میں لوہے کی زنجیروں سے بندھا ایک شفاف ہول تھا، جس کے اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا مگر آنکھوں میں ایک مانوس چمک۔ یہ فراز کے دادا تھے۔ فراز کی آنکھوں سے آنسو بونے لگے۔ دادا، بوڑھے شخص نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کمزور آواز میں کہا، فراز، تم آخر آ ہی گئے۔ اجنبی بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے فراز کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے دادا کو آزاد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یا تو اپنی روح کا ایک حصہ قربان کرو یا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے قید رہنے دو۔ فراز کے قدم لڑکھڑا گئے۔ میری روح، اجنبی نے سخت لہجے میں کہا، یہ قلعہ حفاظت مانگتا ہے۔ تمہارے دادا نے اپنی زندگی قربان کی، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ فراز نے اپنے دادا کی کمزور حالت دیکھی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور محبت بھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک فیصلہ سب کچھ بدل دے گا۔ فراز نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کیں اور لاکٹ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اچانک روشنی کا ایک دھماکہ ہوا، زنجیریں ٹوٹ گئی، خول چٹک کر بکھر گیا۔ دادا آزاد ہو گئے، لیکن اسی لمحے فراز کے قدموں کے نیچے زمین لرزنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب فراز نے آنکھ کھولی تو وہ پھر اپنے کمرے میں تھا۔ میز پر پرانا خط رکھا تھا اور ساتھ ہی وہ لاکٹ، لیکن دادا کہیں نظر نہ آئے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ایک جملہ گونجا، قربانی ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں لی جاتی ہے۔ فراز نے آئینے میں جھانکا، اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار روشنی جھلک رہی تھی جو اجنبی کی آنکھوں میں تھی۔ اسے احساس ہوا اب قلعے کا محافظ وہ خود بن چکا ہے۔